آپ کو پتہ ہے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، ان کے گناہ کیا تھے؟ نہیں پتا؟ خیر جو بھی تھے، قرآن میں کافی حد تک لکھا ہوا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب مورخ ہماری تاریخ لکھے گا تو وہ کیا لکھے گا؟ مورخ لکھے گا کہ قوم عاد، سمود اور لوط کے سارے مجموعی گناہ اس قوم میں پائے جاتے تھے۔ مورخ لکھے گا کہ ایک ایسی قوم تھی جو نام تو اللہ کا لیتی تھی لیکن مانتی اپنے اپنے اعلی کاروں کو تھی۔ مورخ یہ بھی لکھے گا کہ ایک ایسی قوم تھی جہاں تعلیم لوگوں کو جاہل بنانے کے لیے دی جاتی تھی۔ ایک ایسی قوم تھی جہاں کے مذہبی پیشوا دنیا کی ہر آسائش سے لطف اندوز ہوتے تھے مگر لوگوں کو غربت اور افلاس کے فوائد بتا کر جنت کے ٹکٹ دیا کرتے تھے۔ مورخ لکھے گا کہ اس قوم کے حکمران بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے مگر اس قوم کے نچلے طبقے کے پاس کھانے کو روٹی تک نہیں ہوتی تھی۔ مورخ یہ بھی لکھے گا کہ اس قوم کا انصاف بکتا تھا، طاقتور کے لیے الگ قانون اور غربا کے لیے علیحدہ قانون۔ اس قوم کے قاضی انہی کی طرح کرپٹ اور انصاف سے عاری تھے۔ یہ مورخ لکھے گا۔ لکھا جائے گا کہ اس قوم کے سیاستدان خود غرض، نااہل اور بے حس تھے مگر یہ قوم ایسے سیاستدانوں کو اپنا مسیحا سمجھتی تھی اور ان کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے تیار تھے۔ یہ لکھا جائے گا۔ مورخ یہ بھی لکھے گا کہ ایک ایسی قوم تھی جو لمبی لمبی دعائیں کرتی تھی لیکن ان کا عملی کردار انتہائی بےہودہ تھا۔ مورخ یہ بھی لکھے گا کہ ایک ایسی قوم تھی جہاں پر حرام خور عزت دار کہلاتا تھا اور محنت کر کے کھانے والا کمی کمین۔ اس قوم میں شراب تو سر عام نہیں بکتی تھی مگر جج بکتے تھے۔ مورخ یہ بھی لکھے گا کہ اس قوم میں سور تو نہیں بکتا تھا مگر انصاف بکتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سور کھانے والے ممالک میں امن اور اتنی خوشحالی کیسے ہوتی ہے؟ نہیں پتا؟ کیونکہ وہ اپنے سور مار کے کھا جاتے ہیں۔ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ضرورت بھی نہیں ہے سمجھنے کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بی فار پاکستان اور مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود۔ دیکھتے رہیے، شکریہ۔